السلام علیکم دوستو، میں ہوں فوٹوگرافر اظہر حفیظ۔ آج میری 10 اگست کو میں پیدا ہوا تھا اور میں زندگی کے آج 54 سال گزار چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی آگے زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے زندگی مختلف لوگوں کے ساتھ گزاری جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا کس سے سیکھا۔ آج ہم بات کر رہے تھے کہ اساتذہ جو ہمیں ملے، ہم جن سے کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ میں نے تو جو موچی چاچا بیٹھا تھا اس سے بھی کچھ سیکھا، اور جو میرے پاس بڑے بڑے عظیم دانشور پاکستان کے تھے ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اس سیکھنے کے عمل سے ہمیشہ سے جاری۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت کچھ سیکھا اور اپنے والدین سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں اپنے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں آنے دیتا اور میں سیکھتا ہی چلا جاتا۔ میرے زندگی کے بہت شاندار سال جو ہے آئی اے رحمان صاحب کے ساتھ گزرے، پروفیسر شاہد زیدی صاحب کے ساتھ گزرے، سید آصف حسین زیدی ان کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ گزرے۔ ان تینوں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے نگری کی رحمت میں۔ میری زندگی کے 41 ایئر جو ہیں وہ میری والدہ کے ساتھ گزرے اور 45 ایئر جو ہے میری والد کے ساتھ گزرے۔ زندگی چلتی رہی اور میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک کی میں شادی کر چکا ہوں، 3 جو ہیں ابھی پڑھ رہی ہیں، 2 یونیورسٹی میں ہیں اور 1 اسکول میں۔ میں روز کچھ نیا سیکھتا ہوں، سیکھنے کا عمل جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی زندگی۔ پروفیسر شاہد زیدی نے مجھے سکھایا کمپوزیشن کیسے کی جاتی ہے۔ آئی اے رحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ کیسے ہم بلڈنگز کو فوٹوگراف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے عالم صاحب ہوتے تھے جو پرنٹنگ کرتے تھے، ان سے ہم نے پرنٹنگ کی ٹیکنیک سیکھی۔ جاوید صدیقی صاحب سے ہم نے بہت کام سیکھا۔ پھر پروفیسر محمود الحسن جعفری تھے جن سے ہم نے ڈیزائن کرنا سیکھا۔ بردباری اور بہت سارے کام جو ہے ہم نے ساجدہ ونڈل صاحب سے سیکھے۔ گریسفل رہنا کیسے ہے یہ ہم نے عباسی عابدی صاحب سے سیکھا۔ ہر مشکل میں ہنستے کیسے رہنا ہے یہ ہم نے عسکری میں ایرانی سے سیکھا۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ غصے میں کیسے رہنا ہے اور اس کے بعد ان سے شفقت سے کیسے پیش آنا ہے یہ میں نے ارشاد احمد کلیمی اور سر سید اختر سے سیکھا۔ استاد جو ہے کلاس میں اور طرح ہوتا ہے اور جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایک انڈر گریڈ میں اور گریڈ ہوا اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں پڑھنے کے بعد پتہ چلا۔ سید اختر صاحب نے بتایا کہ کیسے تصویر یا ڈرائنگ کمپلیٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم نام لکھتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ سمجھا جاتا ہے۔ میڈم طلت دبیر نے میں بتایا کہ مٹی کو چیزوں میں کیسے ڈالتے ہیں۔ سر دبیر الحسن نے بتایا کہ چیزوں کو کیسے ہم جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں۔ محمود الحسن جعفری نے ڈیزائن کے بیسک سیدھے کیے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں ایک ذخیرہ کتاب کا جو شعروں کا مجموعہ تھا ٹائٹل بنا رہا تھا، محمود الحسن صاحب اس کے ڈیزائنر تھے، میں تو کرافٹ مین تھا وہاں پہ، کیونکہ وہ مجھے جو کہتے تھے میں کرتا جاتا تھا اور سیکھتا جاتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک A4 کے پیج پہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ایک ہی سیکوینس سے لگاؤ۔ 5-6 گھنٹے لگے، میں نے فل کیا تو انہوں نے مجھے ایک ذخیرہ لکھا ہوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو اس کے اوپر رکھ کے اس کی کٹنگ کر لو اور جو ڈاٹس بنیں گے ان کو ایک وائٹ پیج پہ پیسٹ کر دو۔ تو وہ ایک کتاب کا ٹائٹل بن گیا جو مختلف شعراء کے شعروں کی کتاب تھی۔ جو کمپنی تھی محمود الحسن جعفری صاحب کی، ان کا برتھ سائن جیمنائی تھا، تو ان کی کمپنی کا نام بھی شاید جیمنائی ڈیزائن یا پروڈکشنز کے نام سے تھی۔ تو اس میں 2 جی لکھے ہوئے تھے، ایک ٹیڑھا تھا اور ایک سیدھا تھا، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ استاد جی یہ تھوڑا گائیڈ کریں، تو ہنسنے لگے۔ بھئی اظہر یار یہ جو ہے نا جیمنائی کی ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے،
تو ایک جی ایک پرسنالٹی کو شو کرتا ہے اور جو الٹا جی ہے وہ دوسری اس کی الٹی پرسنالٹی کو شو۔ یہ میرے لیے ایک اچھی ڈیفینیشن تھی۔ اس طرح سے ہم ہر استاد سے نئی چیزیں سیکھتے تھے۔ سر عسکری میں ایرانی نے مجھے جینا سکھایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ باقی پینٹرز کی تصویریں جو ہیں وہ سستی بکتی ہیں، جبکہ آپ کی تصویریں بہت مہنگی بکتی ہیں، آپ کے سولو شو بھی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میاں ہم جو کام کرتے ہیں اسی دن سیل ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے کام اکثر ایڈوانس میں سیل ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ایک بڑی حیرتناک کام تھی، اور شاید وہ اپنے وقت کے مہنگے ترین آرٹسٹ تھے زندہ لوگوں میں۔ تو میں نے کہا سر اس کا راز بتائیں۔ فہمیہ عسکری جو ان کی بیٹی تھی وہ فرنٹی پوسٹ میں میرے ساتھ جاب کرتی تھیں، انہوں نے میری ہیلپ کی اور عسکری رانی نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا۔ مجھے کہنے لگے بیٹا وہ کام کرتے تھے، لونڈے کا لفظ استعمال کرتے تھے، کہتے بھائی لونڈے جو جوانی کے 10 سال محنت کر لیتا ہے اس کا بڑھاپا آسان ہو جاتا ہے۔ میں کہا سر تھوڑا سا سمجھائیں۔ انہوں نے کہا جو جوانی کے 10 سال کام کر لیتا ہے باقی زندگی لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، جو جوانی کے 10 سال گھوم پھر کے گزارتا ہے وہ پھر لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ بڑی بات تھی۔ تو میں نے جس دن یہ فارمولہ پتا چلا اسی دن سے کام کرنا شروع کیا۔ اللہ نے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے ڈھول بجانا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، اور جیسا میں کام کر رہا ہوں ویسا کوئی نہیں کرتا۔ میں آج اس چیز کا پھل کھا رہا ہوں۔ میں نے بہت ڈھول بجایا، اور 54 سال کی زندگی میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں کہ جب میں لوگوں کے پاس کام جاتا ہوں بہت سارے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جیسا کام اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی دعاؤں سے محمد اظہر حفیظ کرتا ہے ویسا کام لوگ کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ امیج میں نے بنایا بہت سالوں کی محنت کے ساتھ۔ اس سے مجھے لگے 34 ایئرس۔ 1990 میں یہ بات مجھے عسکری میاں رانی صاحب نے بتائی تھی، اور آج 34 ایئرس ہو گئے۔ جس چیز کے لوگ 5,000 چارج کرتے ہیں میں اس کے 2,000 گنا چارج کرتا ہوں۔ کیوں چارج کرتا ہوں؟ کیونکہ میں اپنے 10 سال جوانی کے لگا چکا ہوں۔ میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں انڈسٹریل فوٹوگرافر ہوں، اور ساتھ میں اپنی بایوگرافیز لکھتا ہوں۔ میری 4 کتابیں اب تک آ چکی ہیں، 12-13 میں سولو نمائشیں کر چکا ہوں پاکستان کے اندر، کچھ نمائشیں جو ہے میں ملک سے باہر بھی کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے NCA سے ماسٹرز کیا گرافک ڈیزائن میں اور فوٹوگرافی میں، اس کے بعد میں نے MPhil کیا رفاع یونیورسٹی سے، اور میں پڑھانے سے بھی وابستہ ہوں۔ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ یہ جو زندگی میری ہے جتنے سال کی بھی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں 54 سال زندہ رہ پاؤں گا، لیکن میری کوشش تھی کہ میں پاکستان کے لیے وہ کروں جو میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ان پچھلے 30 سالوں میں 15,000 سے زیادہ طلباء کو میں نے فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، فلم میکنگ، گرافک ڈیزائن، ورچوئل ڈیزائن یہ سارا سکھایا، پڑھایا۔ 2 سال پہلے مجھے جگر کا مسئلہ لاحق ہوا۔ میری بڑی بیٹی نے مجھے جگر دیا، لیور ٹرانسپلانٹ سے میں گزرا 10 جنوری 2022 میں، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے زندگی عنایت کی، اور میں دوبارہ سے وہ سارے کام جو ڈاکٹروں کو اور مجھے بھی امید نہیں تھی میں کر سکوں گا، اللہ نے میرے پہ فضل کیا، میں دوبارہ سے اسی محنت مشقت کے ساتھ وہ سارے کام کرتا ہوں۔ میں فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں، میں اپنی جاب بھی کرتا ہوں۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو میری سرکاری جاب کے ساتھ متنازع ہو۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں گرافکس کو اور کمپیوٹر کو میں دیکھتا ہوں، اس طرح کا متعلقہ کام میں فیلڈ کے اندر باہر کوئی نہیں کرتا، کیونکہ میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ میں اپنی کتابیں لکھتا ہوں، میں کوئی بھی سرکار ہو اس کے خلاف نہیں لکھتا، کیونکہ میں پاکستان کا پازیٹیو امیج بنانا چاہتا ہوں اور اسی پازیٹیو امیج کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا سب انسانوں کی طرح کہ آگے کتنی زندگی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں اطمینان کے ساتھ جاؤں
کہ پاکستان میں بطور شہری جو میں پیدا ہوا، میں اپنے وہ سب کام کر کے آیا، بلکہ میں نے ہمت کی اور اس سے کچھ زیادہ کام میں نے ہمت کی اور اس سے زیادہ کام کی اور کرتا جا رہا ہوں۔ جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، جیسے میں نے اپنی 4 کتابوں میں 650 کے قریب اپنے آرٹیکلز کو پبلش کیا، اور وہ سب کام جس طرح میں نے زندگی گزاری، فوٹوگرافی کیسے کی، ٹریول کیسے کیا، وہ سب میں نے لکھے اور جو میرے تجربات تھے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، سفر جاری ہے، فوٹوگرافی میں کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہے آگے مزید پڑھنے کا۔ لیکن مجھے شکوہ ہے کہ آج کل نہ میں اس طرح کا اچھا استاد ہوں اور نہ ہی اس طرح کے اچھے شاگرد۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں کلاس میں سب سے پہلے پہنچتا ہوں اور میرے شاگرد بعد میں آتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کی جو کمی ہے، یہ مجھے کھا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شوگر جو ہے وہ گن کی طرح انسان کو کھاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹیچر کی کلاس اگر اس کے آنے کے بعد آتی ہے تو یہ بھی بات اس کو کھا رہی ہوتی ہے۔ میں نے اس بار سوچا ہے کہ میں کچھ یونیورسٹیز کے اندر پڑھانے نہیں جاؤں گا جہاں کے طلباء میں یہ والی آتی ہوتی۔ میں زندگی کے مختلف فیصلے کر رہا ہوں اور ان فیصلوں پہ چل رہا ہوں۔ میرے اللہ ہمیشہ میری مدد فرماتے ہیں اور مجھے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، جس طرح کہ سب انسانوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، لیکن بہت کچھ کرنے کی ہمت ہے اور یقین ہے اپنے اللہ باری تعالیٰ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ امید کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یقین کا نام۔ میں یقین پر زندہ ہوں۔ میں 2 بڑی میجر سرجری سے گزر چکا ہوں، ایک لیور ٹرانسپلانٹ تھا اور اس کے بعد پی کے ایل آئی والوں کی غلطی سے یا میری غلطی سے وہ ٹرانسپلانٹ اندر بہت ساری جگہوں سے کھل کر ہرنیا بن گیا۔ پھر مجھے ایک 5 گھنٹے کی سرجری سے گزرنا پڑا۔ الحمدللہ نے مجھے پھر صحت دی کیونکہ میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی۔ اس کے لیے میں حاضر ہوں، آگے زندگی میں بھی ساتھ رہیں گے۔ آج 54 سال زندگی کے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور جتنی بھی زندگی ہے میں اس کو بھی سر اٹھا کر جینا چاہتا ہوں۔ اللہ میری ثابت قدم رکھیں اور میری اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میری اس میں مدد کریں کہ میں سر اٹھا کے چل سکوں، کیونکہ جس دن میں سر جھکاؤں گا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے شاید میں اس دن مر جاؤں۔ السلام۔